مملکت خداداد نہ صرف قدرتی وسائل سے مالا مال ہے بلکہ اس کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ بہت ہی کم ممالک کو حاصل ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی تجارتی راہداری یہاں بن رہی ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ دنیا کا سب سے بڑا معاشی پروجیکٹ ہے، اور جوں یہ منصوبہ آگے بڑھ رہا ہے، ملک دشمن قوتوں کی سازشوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کوئٹہ سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں 4-5 ماہ کے دوران دہشت گردی کے بڑے واقعات کو بھی سی پیک کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرے گا، اور منصوبہ کے تحت نہ صرف چینی سرمایہ کاری کر رہے ہیں بلکہ دنیا بھر کے دیگر ممالک کے سرمایہ کار بھی سی پیک کے تحت قائم کیے جانے والے خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری پر گہری دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ سرمایہ کاری بورڈ کے حکام نے کہا ہے کہ مخصوص اقتصادی زونز میں غیر ملکی اور مقامی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش مراعات فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کی بڑی بین الاقوامی کمپنیاں پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری اور کاروبار میں وسعت کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں، جس سے ملک کی اقتصادی ترقی کی شرح کے فروغ میں مدد ملے گی۔ پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک تمام ممالک اور عالمی اداروں کو بہت بڑی کاروباری اور سرمایہ کاری کے لیے موقع فراہم کرتا ہے۔ منصوبہ باضابطہ طور پر اپریل 2015 میں شروع کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کو بنیادی ڈھانچہ، نقل و حمل، توانائی اور تجارت میں سرمایہ کاری کے لیے کھول دیا گیا۔ پاکستان کے دوستوں کے لیے بہترین موقع ہے۔ چین، ہانگ کانگ، میکاؤ، تائیوان کو سی پیک سے متعلق منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے حوصلہ افزائی کر سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پاکستان کے روایتی سرمایہ کار ہیں۔ دونوں ملک ون بیلٹ ون روڈ کا حصہ ہیں۔ یہ دونوں ملک سی پیک میں بڑی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ برطانیہ، جرمنی، فرانس، ترکی، روس، رومانیہ سی پیک میں شامل ہو گئے ہیں۔ یورپ سے دیگر سرمایہ کاروں کے ساتھ ساتھ اس طرح سوئٹزرلینڈ اور ناروے بھی سی پیک کے منصوبوں پر سرمایہ کاری کے متعلق غور کر رہے ہیں۔ اس طرح مشرق ایشیا میں جاپان نے ماضی میں پاکستان میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے، خاص طور پر 1990 میں آٹو انڈسٹری میں۔ اس کے بعد جاپان کی سرمایہ کاری پاکستان میں کم ہوئی۔ اب اس کی ضرورت ہے کہ جاپان کو سی پیک میں سرمایہ کاری کے لیے آمادہ کیا جائے۔ جاپان ایشیا میں سب سے بڑا سرمایہ کار ہے۔ اس کی سی پیک میں شمولیت باقی سرمایہ کاروں کو بھی آمادہ کرے گی۔ اس کی وجہ سے سرمایہ کاری کے لیے ایک متوازن ماحول بنائے گی۔ پاکستان متوازن سرمایہ کاری کی پالیسی کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ یہ مشرقی ایشیا کے سرمایہ کاروں کے لیے زیادہ کشش ہے، کیونکہ 2004 میں ویژن مشرقی ایشیا کی پالیسی کو اپنایا گیا تھا، لیکن یہ بڑی حد تک غیر فعال رہا۔ پاکستان سی پیک میں جنوبی کوریا کو نظر انداز کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ چین 2001 میں گوادر بندرگاہ کی تعمیر کے لیے آیا، جبکہ جنوبی کوریا کی کثیر القومی ڈیوو، جس نے 630 ملین کی پیشکش کی اور 1993 سے 97 سے لاہور اور اسلام آباد کے درمیان پاکستان کی سب سے پہلی موٹر وے M2 تعمیر کی۔ اس وقت کوئی بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس وقت پاکستان کی اکنامک حالت بھی درست نہیں تھی اور بڑی حد تک سرمایہ کاروں پر انحصار کر رہی تھی۔ سب سے پہلے نون لیگ کی حکومت کو یہ برداشت کرنا پڑا۔ موٹر وے M2 کا پروجیکٹ 1992 میں سائن ہوا۔ اس کی لمبائی 339 کلومیٹر تھی۔ اس پروجیکٹ نے 5 سال میں مکمل ہونا تھا۔ یہ پروجیکٹ 4 حکومتوں میں مکمل ہوا، جس میں 2 نگران حکومتیں بھی تھیں۔ موٹر وے پاکستان کا تیسرا بڑا پروجیکٹ تھا۔ منگلا اور تربیلا کے بعد جو 1960 میں شروع کیے گئے
اس وقت جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا میں موٹر وے کا کوئی ویژن نہیں تھا۔ موٹر وے پاکستان اور جنوبی کوریا کے تعلقات کی روشن مثال ہے۔ اگر دیکھا جائے تو لاہور اور اسلام آباد موٹر وے نے سی پیک کی بنیاد رکھی، باقی سب اس کی ایکسٹینشن ہے۔ اس لیے جنوبی کوریا کو سی پیک میں خاص طور پر بنیادی ڈھانچہ کے منصوبوں پر، جس میں روڈ، پل اور ٹنل شامل ہیں، کمپنی کو مدعو کرنا چاہیے۔ 1994 کے بعد جنوبی کوریا پاکستان میں دوسرا بڑا سرمایہ کار ہے۔ امریکہ پہلے نمبر پر ہے۔ اس وقت جنوبی کوریا سرمایہ کاری میں بھی جاپان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ جنوبی کوریا کی پاکستان میں پبلک ٹرانسپورٹ میں سرمایہ کاری ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس وقت چین کی پاکستان میں کوئی واضح سرمایہ کاری نہیں تھی۔ جنوبی کوریا نے پاکستان میں بنیادی ڈھانچہ کی ترقی کے لیے حقیقی انداز میں سرمایہ کاری کا دروازہ کھول دیا۔ 1990 کی دہائی میں پاکستان میں اس کا کردار تعریف کے قابل تھا۔ 12 اکتوبر 1999 کو حکومت کی اچانک تبدیلی کی وجہ سے جنوبی کوریا کی کاروباری افراد کی پاکستان میں کاروبار اور سرمایہ کاری کے متعلق دلچسپی کم ہو گئی اور پاکستان میں صورتحال کو دیکھتے رہے، اور 2008 میں عام جمہوریت کی واپسی کے بعد امن و امان کی بہتری اور موجودہ حکومت کی دہشت گردی کے خلاف کامیابی نے جنوبی کوریا کا سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری کی راہ ہموار کی، جس سے وہ ایک بار پھر پاکستان واپس آتے ہیں اور سی پیک میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایک اقتصادی طور پر مستحکم اور پرامن پاکستان وسطی ایشیائی ممالک سے بہت سے مقاصد اور پرکشش سرمایہ کاری حاصل کر سکتا ہے۔ سی پیک سرمایہ کاروں کو آمادہ کرنے کے لیے ایک ونڈو ہے، اس کے نتائج پائپ لائن میں ہیں، اور یہ تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب ماضی کی طرح کوئی اور سیاسی ماحول کو برباد نہ کرے۔ سی پیک پاکستان معیشت کے لیے ایک نیا سانس ہے۔ پاکستان ایشیا اور بلوچستان پاکستان کا ٹائیگر بنے گا۔ اس لحاظ سے ایک خواب کی حقیقت میں بدلنے کی پیشگوئی ہے کہ گوادر کے پاکستان کے لیے بالخصوص اور بلوچستان کے لیے بالعموم ترقی کا زینہ بن کر ابھر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ گوادر میں بہترین یونیورسٹی اور 300 بستروں کا جدید ہسپتال قائم کیا جائے گا۔ لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دیے جائیں گے۔ شہر کی گلیوں اور سڑکوں میں تعمیر کے لیے 100 کروڑ روپے مختص کیے جائیں گے۔ بلوچستان بھر میں سڑکوں کی تعمیر کے لیے حکومت اربوں روپے خرچ کر رہی ہے اور بجلی کے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر بلوچستان کے لیے 19 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ دینے کا بھی اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت بلوچستان میں 1100 کلومیٹر طویل سڑکیں بن رہی ہیں اور سی پیک منصوبے کے تحت بہت جلد کوئٹہ سے حسن ابدال اور منصہرہ تک بہترین سڑک بنے گی۔ زیر تعمیر سڑکوں کے ذریعے گوادر کو پورے ملک اور چین کی سرحد سے ملایا جا رہا ہے، جس سے ترقی کی نئی راہیں کھلنے جا رہی ہیں، جس سے صوبے میں بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ گوادر ایشیا کا گیٹ وے، پاکستان کا مستقبل اور بلوچستان کی اقتصادی قوت کا مرکز ہے۔ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کا دار و مدار گوادر کے پورٹ کی فعالیت پر ہے، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی بلوچستان کی ترقی سے جڑی ہوئی ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال پاکستان کے اس سب سے بڑے صوبے کے لوگ آج بھی تعلیم، صحت، خوراک اور پینے کے پانی اور دوسری سہولتوں سے محروم ہیں۔ صوبے کو وسائل سے فائدہ اٹھانے سے سب سے پہلے بلوچستان کو مکمل طور پر پرامن بنانا ہوگا تاکہ ترقیاتی کاموں کے لیے ماحول سازگار ہو سکے۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھا جائے گا کہ بلوچستان ہم سے ہے اور ہم بلوچستان سے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سی پیک کے خلاف دشمن کی مکروہ سازشیں کسی صورت کامیاب نہیں ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سی پیک منصوبے پر کہا کہ منصوبے پر ہمارے دوست بے پناہ خوش ہیں،
جبکہ دشمن کو ترقی اور خوشحالی کے اس عظیم منصوبے پر بہت تکلیف ہے۔ گوادر بندرگاہ سے تجارتی اشیاء کی روانگی کے تاریخی موقع پر پاکستانی قوم اور چینی قیادت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج پاک چین دوستی کے حوالے سے عظیم دن ہے۔ گیم چینجر پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ حقیقت بن گیا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اس عظیم منصوبے سے پاکستان سمیت پورے خطے کی قسمت بدل جائے گی، جبکہ پاکستان کے معاشی لحاظ سے مضبوط بنانے میں یہ منصوبہ کلیدی کردار ادا کرے گا۔